ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں سایہ جائے۔ ناظرین کرام، احساس ٹیلی تھون اس احساس کے ساتھ کہ جس احساس کو جگانے کی ضرورت ہے، اور جگانا میرے خیال سے مناسب لفظ نہیں ہے، احساس، شعور ان تمام کے اندر موجود ہے کہ جو چاہے ویژولی دیکھ رہے ہیں یا سوشل میڈیا کے توسط سے دیکھ رہے ہیں یا ہمارے اس پروگرام کے توسط سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو خود نظر آ رہا ہے کہ اس وقت حالات بد سے بدتر ہیں۔ اس وقت لوگ اس ناگہانی آفت کی بنا پر بالکل اس وقت بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، اور اس عالم میں احساس ٹیلی تھون کے ذریعے سے صرف اتنی اپیل ہے کہ آپ کی جانب سے عطیہ کیا گیا ایک ایک ڈالر اور ایک ایک پاؤنڈ ان کی زندگیوں کو اس وقت راحت بخش سکتا ہے۔ انہیں جو موت کے سائے ان کے اوپر منڈلاتے نظر آ رہے ہیں، انہیں ان موت کی وادیوں سے زندگی کی خوشیوں کی جانب مائل کر سکتا ہے، انہیں اس جانب لا سکتا ہے کہ جہاں پر انہیں محبتوں کا ایک ایسا نگر آباد کرنا ہے، اور شاید جس کا گھر چلا گیا ہو، جس کے پیارے چلے گئے ہوں، ان کے لیے شاید یہ بہت مشکل امر ہے۔ شاید یہ ایک ایسی گھڑی ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ وہ امتحان ہے کہ جس امتحان کا کوئی نتیجہ ایسا نہیں ہے کہ جسے بیان کیا جائے۔ صرف دعا کی جا سکتی ہے، داد رسی کی جا سکتی ہے، اور مدد کی جا سکتی ہے۔ پروگرام کے آغاز سے اب تک ہم نے مختلف حوالوں سے کہ مدد کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں، کس انداز سے شامل ہوا جا سکتا ہے، آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر وہ تمام ٹیلی فون نمبرز جو یو کے اور یو ایس اے اور دنیا کے مختلف ممالک میں آپ تمام موجود ہیں، اور آپ تمام ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آپ تمام ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل بھی ہو سکتے ہیں، اور شامل ہو کر آپ اپنے اس محبت کا اظہار کر سکتے ہیں جو کہ کسی بھی ایک ایمرجنسی کٹ کی شکل میں ہو سکتا ہے، یا پھر ان عطیات کی شکل میں ہو سکتا ہے جو اس وقت انہیں فوری طبی امداد کے لیے ضروری ہے کہ $200 یا پھر 150 پاؤنڈ، اور اگر آپ 100 پاؤنڈ یا $100 کی شکل میں عطیہ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کے عطیات، صدقات یا زکوٰۃ جو ہیں ان کے پاس انہی محبتوں کے ساتھ کہ جس محبت سے آپ نے ہمیں عطا کیا ان تک پہنچے گا۔ میں مفتی سعد صاحب کی جانب آؤں گا۔ مفتی صاحب، جس طرح سے ہم نے بچوں کی بات کی، ہم نے بڑوں کی بات کی، ہمارے ہاں ایک بہت بڑی فورس ہے، ہمارے وہ طلباء، نوجوان جو ہر وقت کچھ کر گزرنے کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں اسکول کی سطح پہ، کالج کی سطح پہ، جامعات کی سطح پر، اور وہ اس مقصد میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم پہنچیں اور پہنچ کر ان کی مدد میں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ زمینی وسائل ایسے نہیں ہیں کہ ان تک فی الفور پہنچا جائے، کچھ لوگوں کو پہنچنے کی ضرورت ہے۔ تو طلباء کے محاذ پر اگر بات کی جائے کہ طلباء ایسے وقت میں کس طرح سے ان کے لیے شامل ہوں، اور شامل ہو کر ایک کمبائن ایفرٹ کریں کہ جو جلد از جلد ان تک امداد پہنچ سکے، اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا مذہب اور ہماری تعلیمات اور تربیت کس طرح سے اس جانب رہنمائی کرتی ہیں؟ بڑا ہی خوبصورت جس طرح ہم نے بچوں کے حوالے سے بات کی، اور ہم زندگی کے ہر گوشے میں انسان جس سطح پر بھی ہو تو اس سطح کے لیول پر مدد ہونی چاہیے۔ بالکل۔ اب بات جب سٹوڈنٹس کی آئی تو ہمارے یہاں جو یوتھ ہے، جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم یوتھ کی طرف ہماری آنکھیں ہم جمائے بیٹھتے ہیں، کیونکہ یوتھ جو ہوتا ہے، جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ کسی قوم و ملت کے اثاثے ہوتے ہیں۔ جس طرح اقبال بھی مختلف اشعار میں بار بار نوجوان طبقے کو ابھارنے کی بات کرتے ہیں۔ جب یوتھ کسی کام میں انٹرفیرنس اور یوتھ کسی کام میں تگ و دو شروع کر دیتا ہے تو اس کام کو پروان چڑھ جاتا ہے۔ اب سٹوڈنٹس کس طرح کریں؟ عموماً سٹوڈنٹس میں یہ ہوتی ہے کہ ان میں یونٹی ہوتی ہے، گیدرنگ ہوتی ہے، کمبائن ایفرٹ ہوتا ہے۔ اب ایک انسان جب ایک اکیلے میں کوئی کام کر رہا ہو اور وہی کام جب ملا کر کیا جائے تو اس میں ایک برکت بھی آتی ہے،
اس میں اور مختلف جذبات شامل ہوتے ہیں تو کام خوبصورتی سے ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹس کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ اماؤنٹ بتا رہے ہیں، اماؤنٹ کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. جی 3 سے 4 لاکھ ڈالر کم و بیش کے جو اس وقت فی الفور چاہیے. تو اس میں اسٹوڈنٹس ایک تو یہ بھی کر سکتے ہیں، اپنی پاکٹ منی جو ان کو ملتی ہے اس کو بھی جمع کر کے کمبائن ایفرٹ کے ساتھ، اگر ایک کی پوری نہیں ہو رہی، ایک کے $150 پورا نہیں کر سکتا پاؤنڈ، تو کمبائن ایفرٹ کے ساتھ پورا کرو. بعد میں 3 دوست ہو جائیں، 3 دوست ہو جائیں، 4 دوست ہو جائیں. ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے اسٹوڈنٹس کو فلڈ وکٹمز کے اس میں کہ اسٹوڈنٹس خود ایک باکس بنا کر روڈوں پر نکلے ہیں اور لوگوں کو کہا ہے کہ بھائی ارتھ کوئک ہوا ہے. اور اس حوالے سے جب بندہ نوجوانوں کو دیکھتا ہے، اسٹوڈنٹس کو دیکھتا ہے، جب وہ روڈ پر نکلتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی اس احساس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ بھی اسی طرح میں، تو انسان اس میں شامل ہو سکتا ہے. اب ایک آدمی ہے جو کسی مجبوری کے باعث خود تو پیسے دے سکتا ہے لیکن وہ باہر نکل کر اتنی محنت نہیں کر سکتا. تو اسٹوڈنٹس کے پاس ایک ٹائم بھی ہوتا ہے، انرجی بھی ہوتی ہے. تو یہ لوگوں کے پاس جا کر ان کو پتہ ہے ایک باکس بنا کر اس میں پیسے جمع کر کے پھر وہ پیسے یہاں عطیہ کر سکتے ہیں تاکہ یہ ضرورت مند لوگوں تک پہنچ پائیں. اور تعلیم کا بیسیکلی حضرت مقصد بھی یہی ہے کہ اس تعلیم کا کوئی مقصد نہیں جو تعلیم دوسروں کے لیے ہمیں ایک احساس نہ دلائے. وہ کہتے ہیں نا تعلیم، ہمارے ہاں مسئلہ یہ کہ تعلیم غرور پیدا کر رہی ہے آج کل. وہ کہتے ہیں وہ جو تعلیم غرور پیدا کرے وہ تعلیم ہی نہیں. تعلیم کا بیسیکلی مقصد یہ جہاں ہم اسٹوڈنٹس کو، طلباء کے اوپر محنت کرتے ہیں نا کہ طلباء کی جتنا ہم نالج کو بڑھا سکیں، تو ہمیں وہی طلباء کے اندر یہ عنصر ضرور ڈالنا چاہیے کہ ایسے سچویشنز میں وہ لوگوں کی مدد بھی کریں. کیونکہ یہی وقت ہے اسٹوڈنٹس کا، یہی اسٹوڈنٹس آگے جا کر بڑی سیٹوں پر بیٹھتے ہیں. یہی اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہوتی ہے. جب ان کے اندر یہ جذبہ اخوت نہیں ہوگا تو یہ آسمان اور ان کی عقل عروج ثریا کو بھی پہنچ جائے تو وہ کمالات نہیں آ پائیں گے جب تک ان کے دل میں وہ ہے نا بسکہ ہے دشوار ارکام کا آسان ہونا، آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا. تو اگر انسانیت ان کے اندر نہیں ہوگی تو وہ کھوکھلا ہے. تو اسٹوڈنٹ کا ہونے کا بھی فائدہ نہیں، اس تعلیم کا بھی فائدہ نہیں ہے جو انسان کو انسانیت سے دور کر دے. بالکل بڑی خوبصورت اور بہت جامع گفتگو کرتے ہوئے، مطلب جو آپ نے طلبہ کے لیے اور جو ہمارے ملک کے اندر اس وقت 2005 کا زلزلہ اس کی مثال ہے، 2010 ہے، 2015 ہے، 2022 ہے. مختلف مواقع پہ ہم نے اپنے ملک کے اندر دیکھا، لیکن دیگر اور بھی باہر ممالک کے اندر، ہمارے مختلف باہر ممالک میں کلبز ہوتے ہیں جو کہ یوتھ کلبز ہیں، اور وہ مل کر اس طرح کی ایک کمبائن اور جوائنٹ ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں. مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. جہاں طلباء کا کردار ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے کہیں زیادہ کردار جو ہے وہ اساتذہ کرام کا ہے کہ بچہ جو ہے اگر اپنے گھر میں کچھ وقت گزار رہا ہے تو اپنے ٹیچر کے ساتھ وہ تقریباً 6-7 گھنٹے گزارتا ہے، اس درمیان میں اس کی تربیت اس لحاظ سے اس کے رجحانات کو وہ کیا جائے. اور ایک اور ضمناً سوال اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کرتا چلوں کہ بنیادی طور پر اس وقت اب تربیت کی جب بات ہو رہی ہے تو یہ تربیت کا ایک انداز ہی تو ہے کہ احساس کے جو والنٹیئرز ہیں جو وہاں پر اس وقت موجود ہیں فیلڈ کے اندر، انسان کو ایک دھڑکا لگا ہوتا ہے کہ زلزلہ نہ آ جائے، بلڈنگ نہ گر جائے، کوئی اور واقعہ نہ ہو جائے، میرے پیچھے بھی فیملی ہے وہ ہے. لیکن یہ یقیناً کوئی تربیت ہے، جذبہ ہے کہ اقرار الحسن صاحب ہمارے اینکر پرسن ہیں وہ خود موجود ہیں. اس کے علاوہ جو احساس کی ٹیم ہے کہ فی الفور جیسے ہی واقعہ پیش آیا اور فی الفور ان کی مدد کے لیے جو کچھ اویلیبل تھا وہ سب لے کر پہنچ گئے ہیں، اور اب ہم تمام یہاں سے بیٹھ کر ان کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں. اس میں اساتذہ کا کتنا کردار ہے؟ اور دوسرا جو قرآن کریم کا ابلاغ کا حکم ہے تو اس حکم کو بھی تھوڑا سا اگر اس کے اندر ایکسپلین کریں تاکہ رہنمائی ہو ایک لوگوں کی بھی. جہاں تک طلباء کی بات کی جائے، یا اس کو اگر میں دوسرے لفظوں میں کہوں کہ نوجوان جوانی کی جو ایک عمر ہوتی ہے اس وقت بات کی جائے تو دین اسلام نے بھی اس کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ جب کوئی کام کرتا ہے، جس کام کے لیے اپنا عزم اور ارادہ کر لیتا ہے تو پھر انہیں کوئی روک نہیں پاتا، کیونکہ وہ اس وقت کیفیات بندے کی ایسی ہوتی ہیں. انسان کی زندگی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں اس کی عمر کی. ایک تو وہ کہ جب وہ چھوٹا بچہ ہے، ابھی وہ خود دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. درمیانی جو زندگی ہے جس کو ہم جوانی کی شمار کریں، اس میں بندہ خود اپنے بل بوتے پر سب کچھ کر سکتا ہے، اور پھر بڑھاپا جب آتا ہے تو پھر وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. آپ دین اسلام کا ایک عمل دیکھیے اور ایک تبلیغ کا انداز دیکھیے کہ جو درمیانی حصہ ہے
جو ہم اسے کہیں کہ جو جوانی کی عبادت ہوتی ہے، اس کو دین اسلام نے بڑا پسند فرمایا ہے، اور پسند فرمانے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خاص تاکید بھی فرمائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس حصے کے بارے میں بھی، کہ جب بندے کی طاقت ایسی ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو اس جوانی کی حصے کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، الگ سے سوال ہوگا کہ بندے میں نے تجھے جوانی عطا فرمائی، تو نے اس جوانی میں کیا کیا؟ آج یہ ضروری نہیں کہ ہم جب کچھ کما رہے ہوں، جب ہم اس قابل ہوں تبھی ہم مدد کریں۔ ہماری جو کیفیات، اگر ہم زمانے طالب علمی میں ہیں ابھی، تو ہم جب دیگر اپنے، آپ دیکھیں کوئی ایونٹس مقرر ہوتا ہے اگر کالج کے اندر، اسکول کے اندر، تو طلباء مینج کر لیتے ہیں اس کو، سب مل کر کر لیتے ہیں، کچھ حصہ ملا کر اس کو بآسانی منعقد کر لیتے ہیں۔ جب ہم اپنی دیگر معاملات کو کر سکتے ہیں تو یہاں بھی ہم بآسانی ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اپنی اس عمر کے اندر بھی۔ اور یہ تو ایسی ہے کہ جس میں اگر میں یوں کہوں احادیث مبارکہ کی روشنی میں، کہ یہ عمر ایسی ہے کہ اس میں عبادت کا اس عمر کے اندر لوگوں کی مدد کرنے کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمر کے اندر جو عبادت کا ثواب وہ بڑھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہمیں یہاں تک ملتا ہے کہ قیامت کے دن آپ جانتے ہیں کیا عالم ہوگا، ہر طرف نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، جب زمین تانبے کی بنائی جائے گی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور اس وقت ہر بندہ تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے، اور ان چند خوش نصیبوں میں ایک وہ نوجوان کہ جس نے اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزاری ہو، عبادت میں گزاری ہو۔ اور پھر وہ جو شعر بھی ہے کہ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ یعنی اس عمر کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم جو کر سکتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق ہم کریں، کہ اس میں اجر و ثواب بھی زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طاقت عطا فرمائی ہے۔ آپ دیکھیے ایسے بندے جو بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں یا کسی مرض کی شدت کی وجہ سے، جب وہ کرسی پر، آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہمارے یہاں مساجد کے اندر کرسیاں رکھی ہوتی ہیں اور وہ کرسی پر ہی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ ذرا ان سے ان کی دلی کیفیات کو پوچھئے، ان کا دل تڑپ رہا ہوتا ہے کاش ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر سکیں اس طرح کہ ہماری یہ پیشانی بھی اللہ کے حضور جو ہے وہ زمین پر لگ سکے، کیونکہ سجدہ یہ ایسی عبادت ہے، بندہ جب اپنا سر، اپنی پیشانی کو اپنے رب کے حضور دراز کر دیتا ہے کہ مولا بس میں نے اپنی سب کچھ جو ہے وہ تیرے نام پر فدا کر دیا، اور تیرے حکم کے مطابق میں نے اپنے جسم کا سب سے معزز حصہ، میرا سر، میری پیشانی، جس کو میں کسی کے آگے نہیں جھکاتا، لیکن تیرے حکم کے مطابق میں نے اپنی جبیں کو تیرے حضور دراز کر دیا۔ اسی لیے سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن جب بندہ اس عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ اب وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، اب وہ مچل رہا ہوتا ہے کہ کاش میں کر سکوں، لیکن وہ کر نہیں پاتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے۔ تو ہمیں اس عمر کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ ابھی اگر ہم اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں، ابھی ہم پر اتنی ذمہ داریاں نہیں ہیں، تو ہم بآسانی اپنی پاکٹ منی سے ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، ورنہ جب ہم پر ذمہ داریاں آ جائیں گی، پھر ہمیں دیگر اخراجات بھی ہمارے ہوں گے، پھر وہ ساری ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں بندہ بآسانی ان چیزوں کو نہیں نکال سکتا، ان چیزوں کے لیے اس قدر فنڈ فراہم نہیں کر پاتا۔ تو میں طلباء سے بھی کہوں گا، کسی بھی ادارے میں ہوں، چاہے وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی یا دینی مدارس کے طلباء ہوں، کہ جہاں ہم اپنی ضروریات پر خرچ کرتے ہیں تو اپنے ان اخراجات میں سے ایک حصہ ان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی ضرور وقف کریں، تاکہ ہمارا حصہ بھی اس میں شامل ہو اور ہم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز سے مفتیان کرام نے اس چیز کو اجاگر کر دیا کہ جو جذبہ ہم نے بچوں کی بات کی، ہم نے بڑوں کی بات کی، ہم نے طلباء کی بات کی، یہ تمام وہ ہیں جو کہ اپنی جگہ پہ اکائیاں ہیں، لیکن جب جڑ جاتے ہیں تو پھر ایک ایسا پھلدار درخت سامنے آتا ہے جس کی مختلف شاخیں ہیں کہ جو شاخیں پھل دیتی نظر آ رہی ہیں، اور احساس کے جذبے سے معمور اور سرشار ہو کر ان کی مدد کی طرف پھر دوڑے چلے جاتے ہیں یہ جن کو اس وقت آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام کو اس جانب آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ اس وقت انہیں ضرورت ہے جو کہ ترکی میں اور شام کے اندر زلزلے سے متاثرہ ہیں،
احساس کی ٹیم وہاں پر موجود ہے، اس احساس اور اس جذبے کے ساتھ کہ جس جذبے اور احساس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے عہد کو نبھانے کے لیے ان تمام کی مدد کی ضرورت صرف آپ کے $100 اور £100 کا عطیہ شاید ایک گھرانے کی زندگی بچا سکتی ہے۔ آئیں ان کی زندگیاں بچانے کے لیے اس سفر میں شامل ہو جائیں کہ جو سفر ہمیں رب کے حضور سرخرو کرے گا۔ میں محترم رضوان حفیظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضوان بھائی، ایک کلام کی فرمائش ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور رب کے حضور استغاثہ پیش کرنا ہے کہ رب تبارک و تعالی جو معاملات اور جو حالات ہیں، بس ان حالات اور ان معاملات سے ہمیں نکالے اور ہمیں اس جذبے کے ساتھ ان کی مدد کرنے اور انہیں اس مشکل سے جلد از جلد نجات دلانے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کوششوں میں اپنا حصہ شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، 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 یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جگہ مولا، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جگہ، سب پہ طوفان جو ہے ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ چلے، ہم پہ کر دے مہربانیاں، ہم پہ کر دے مہربانیاں، ہم پہ ہو جائے تیرا کرم، میرے مولا کرم ہو 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 کرم، بے کسوں کو سہارا ملے مولا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے مولا، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر پہ طوفان پر میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم،
میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم۔ میرے رب، یہ فریاد اس وقت ترکی میں موجود ان تمام انسانوں کی اور شام سرزمین انبیاء علیہم السلام وہاں پر موجود اور بسنے والے ان تمام شامیوں کی کہ میرے مولا کرم کر، بے کسوں کی مدد کر، کیونکہ حاجت روا تو ہے۔ محبتوں کا نگر آباد کرنے کے لیے جو احباب وہاں موجود ہیں ان کی مدد فرما، غیبی امداد فرما، احساس کے جذبے سے معمور ان جذبوں کو مزید بڑھاوا دے، ان عطاؤں کو عطا کر کہ جن عطاؤں کے سہارے ہم تمام یہاں جمع ہیں۔ میرے مولا کرم کر، میرے مولا اس کرم کی چادر کو ہم تمام کے سروں پر تان دے، ان بے سہاروں کا سہارا بن، ان مشکل میں گھرے افراد کے لیے مشکل کشا بن، کہ تو نہیں تو کون ہے۔ تیرے محبوب علیہ السلام نے ہمیں جو سلیقہ سکھایا، جو بتایا کہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھ اور اپنی جھولی کو پھیلا رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں اسی احساس کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ کہ انہیں ضرورت ہے اس مدد کی، اس محبت کی، اس چاہت کی، اس الفت کی کہ جس کی احساس سے اس وقت شاید کہیں کہیں وہ آری ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ محروم ہو گئے ہیں۔ کہیں کوئی تانے دیتا نظر آتا ہے غربت کے کہ تانے غربت دے جاتے ہیں، جینے کے سامان تو ہیں، کون کسی کے کام آتا ہے، اپنوں کے احسان تو ہیں، اونچے نیچے ریت کے ٹیلے، سوکھے پتے اور درخت کس کو بھلا اچھے لگتے ہیں، رستے کی پہچان تو ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ احساس، یہ جذبہ، یہ محبت ان کے لیے کہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آج اگر گھر کچے ہیں اور تباہ حال ہیں اور کسی کچے گھر میں ہیں تو ان کو دیکھ کر یہ مت سوچئے گا کہ جو رہتے ہیں کچے گھروں میں ننگے تن اور بھوکے پیٹ، ان کو حقارت سے مت دیکھو، سوچو ذرا انسان تو ہیں، سوچو ذرا انسان تو ہیں۔ اسی سوچ کو اور اسی احساس کو جگانے کے لیے ہم تمام یہاں پر موجود ہیں۔ اپیل وہی ہے، آپ کے سامنے آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی ہے اور ٹیلی فون نمبرز بھی آپ کے پاس موجود ہیں کہ شامل ہو جائیں اس احساس ٹیلی تھون میں، اور صرف $100، 100 پاؤنڈ، $150 اور 200 پاؤنڈ کا عطیہ شاید کچھ گھرانوں کے لیے، ان تمام کے لیے زندگی کی نوید لے کر آئے کہ جس نوید کو سننے کے لیے وہ منتظر ہے۔ آپ تمام ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ایک وقفہ ہمارے درمیان حائل ہے اور اس وقفے کے بعد دوبارہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کریں گے جہاں سے یہ سلسلہ منقطع ہو رہا ہے۔ آپ تمام ساتھ رہیے۔ لا إله إلا الله لا
احساس ٹیلی تھون میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ مفتیان کرام ہمارے درمیان موجود ہیں، رضوان بھائی معزز و محترم ثناءخواں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آغاز سے لے کر اور اب تک ہم نے جتنی گفتگو کی، اس گفتگو کا مرکز و محور لفظ احساس، وہ احساس کہ جس کو جگایا نہیں جا سکتا، نہ وہ سوتا ہے بلکہ کہیں کہیں پر ایک ایسی سچویشن یا کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کے بعد جب ان حالات کو اور ان واقعات کا آپ مشاہدہ کرتے ہیں تو آپ کو مشاہدہ یا تو احساس آپ کی آنکھوں سے رواں ہو جاتا ہے، یا آپ کی زبان سے بیاں ہو جاتا ہے، یا آپ کے انداز سے، آپ کے عمل سے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اس احساس کو صرف آنکھوں کی صورت یا زبان کی صورت نہ رکھیں، بلکہ اس کو عمل سے بھی ظاہر کرتے نظر آئیں۔ اور عمل کا طریقہ وہی ہے جو کہ آغاز سے بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کے سرمائے میں گنجائش ہے اور آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان محبتوں کو اور ان اتباع کریں ان کی کہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گھر کا وہ تمام سامان لے آتے ہیں کہ جس سامان کی شاید ان کے گھر میں بھی ضرورت تھی، لیکن عشق، محبت اور انہیں یہ معلوم تھا کہ اس وقت ہم سے زیادہ، میرے گھر والوں سے زیادہ کسی کو ضرورت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے آتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرمایہ کثیر لے آتے ہیں، اور کہیں پر مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر موجود ہیں، روزہ افطار ہونے والا ہے اور صدا بلند ہوتی ہے کسی فقیر کی، تو اپنے حصے کا اسے عطا کر دیتے ہیں۔ تو ان جذبوں کو اور ان واقعات کو جب آپ ذہن میں رکھیں گے تو پھر جو اس وقت بھوکے پیٹ موجود ہیں ان کی بھوک کا احساس کرتے ہوئے، شاید اگر آج میں 2 روٹی کھانا چاہ رہا ہوں تو 1 روٹی ان کے لیے صدقہ کر دوں گا تو رب کی بارگاہ میں یہ اجر عظیم ہوگا، اور ان کی سنت پر بھی عمل ہوگا کہ جن کے ہم ماننے والے ہیں کہ ہمیں تعلیم یہی دی گئی ہے۔ میں مفتی سعد صاحب کی جانب آؤں گا۔ مفتی صاحب، جس طرح سے آغاز سے لے کر اب تک ہم احساس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور ابھی میں نے جس طرح سے ایک مثال دی، تو کیا آپ پر امید ہیں کہ ہمارے اندر وہ جذبہ اور وہ ایثار اور وہ محبت پروان چڑھ رہی ہے؟ کیونکہ بہت مایوسی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں، لیکن مجھے تو بڑا حوصلہ ملتا ہے جب میں اپنے گرد و پیش میں دیکھتا ہوں کہ نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، بڑوں کو دیکھتا ہوں، بوڑھوں کو دیکھتا ہوں، ہر بندہ ایک ابلاغ کرتا نظر آتا ہے، ہر بندہ ترغیب دلاتا نظر آتا ہے کہ آگے بڑھو، ارے اس کی مدد کی ضرورت ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے۔ اور جب بھی ہم اس طرح کی ٹرانسمیشنز میں موجود ہوتے ہیں تو مختلف لوگ بہت تیزی سے اس میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں، تو پر امید ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تھوڑا سا مزید اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے اور وقت چاہیے ہے؟ الحمدللہ، اگر ہم اپنے قوم کے جذبے کی بات کریں تو میں جب بھی اس طرح کی کچھ بھی حادثات ہوتے ہیں، فلڈ وکٹمز کی بات ہو، اس سے پہلے بالا کوٹ میں جو زلزلہ ہے کسی، یا پاکستان میں کبھی بم کے حادثات ہوتے تھے، خون دینے کی باری ہوتی تھی، ہم نے لائنوں میں لوگوں کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور کہا جتنا خون چاہیے آپ ہمارے بھائیوں کے لیے ہم سے لے سکتے ہیں۔ جیسے احساس یہ جو گزشتہ 10 سال سے کام کر رہا ہے، تو اصل میں آپ کی موٹیویشن تو یہی سب ہے۔ یہ نہ ہوتے تو یہ پروگرام نہیں ہو رہے ہوتے۔ بالکل، یہ جو ہم بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور جس طرح ہمارے ناظرین ہماری ان باتوں سے ہماری مدد فرماتے ہیں مالی، تو یہی جذبہ ہے جس کے تحت ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر ان کی موٹیویشن نہیں ہوتی تو آج ہم بیٹھ کے یہاں بات نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ وجہ یہ ہم پر امید ہیں الحمدللہ اپنی قوم سے کہ جب بھی ضرورت پڑی ہے یہی لوگ آگے بڑھ چڑھ کر جس جگہ پر بھی ہو، جس منہج پر بھی ہوں، انہوں نے کام کیا ہے، کیونکہ یہ انسانیت اور یہی اصل میں سچا مسلمان ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک آپ نے جیسے بات کی نا، ہر طبقہ، ہر شعبہ، ہم نے ہر طبقے کی بات کر لی، اسٹوڈنٹس کی بھی کی، ہم نے بچوں کی بھی کی، ٹیچرز کا بھی بیچ میں وہ آیا۔ وہ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن ہمارے ہاں جب معاشرے میں ہم جب اس چیز کو کسی نے کہا نا کہ 2 چیزیں ہوں، ایک ڈاکٹر اور ایک ٹیچر،
جب آنے والے بندے کو پیشنٹ یا کسٹمر سمجھتا ہے نا، جب ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو کسٹمر سمجھنے لگ جائے اور ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو کسٹمر سمجھنے لگ جائے تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ٹیچر کو بھی یہی چاہیے، کیونکہ ٹیچر ایک مستقبل کے بچے کا ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک آئیڈیل ہوتا ہے۔ اس کے والد کی جگہ جیسے اس کے والد کی تربیت فرض ہے، اسی طرح ایک ٹیچر پر بھی فرض ہے کہ وہ اس بچے کی تربیت کرے، اور تربیت میں یہ شامل کرے کہ دوسروں کا دکھ درد اس کو دکھائے۔ اور اس میں آخری میں بات اس کو ایسے کنکلوڈ کروں گا کہ جذبہ کیوں نہ ہو، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو اپنے سراؤنڈنگ کے لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگوں پر رحم کرو تاکہ جو سب سے مشکل وقت ہے، جو قیامت کا ہے، جس کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں، جس سے مشکل گھڑی کوئی نہیں، اللہ رب العزت اس گھڑی میں تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اور جس طرح ہم قرآن پاک میں ایک اسلوب، ایک جگہ اتنا خوبصورت ہے، جیسے ہر چیز میں عبادات میں مشقت تو ہے، نماز پڑھنے میں ایک مشقت ہے، روزہ رکھنے میں، اس میں جہاں لذت ہے، ایک تکلیف، مطلب صبح اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ہر چیز میں، لیکن جب ہم نے دینے کی بات کی، وہ ہے نا ایک حدیث ہے کہ جو کسی مردے کو 40 قدم اس کو کندھے کا سہارا دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سارے چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب وہ کسی زندہ کی مدد کرے تو پھر کیا بات۔ یہ تو ایک انسان جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کو کندھے میں 40 قدم آسرا دینا ایسا ہے کہ سارے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی کسی زندہ لاچار بیچارے بیٹھے ہوئے ان کی مدد کرے تو پھر اس کا کتنا دگنا اجر ہوگا۔ میں بس ایک آیت اور اس کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ قرآن پاک کے اندر فلک تحمل عقبہ، اب اس کی جو اتنا خوبصورت ہے کہ تو تم اس گھاٹی کو عبور کیوں نہیں کرتے؟ کون سی گھاٹی کو؟ جیسے ہم ابھی ہمارے یہاں گھوڑ سواری نہیں ہے، ہارس رائڈنگ نہیں ہے۔ جب ہم ہارس رائڈنگ کرتے ہیں نا تو ہارس رائڈنگ میں ایک سب سے مشکل وقت آتا ہے جب بیچ میں ایک ٹرنچ ہو، ایک گھاٹی ہو، اور لوگ اس طرح گھوڑے کو اٹھا کر اس گھاٹی کو کراس کرتے ہیں۔ یہ سب سے ایک اینڈ سٹیج آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم اس گھاٹی کو عبور کیوں نہیں کرتے ہو، فق رقبہ، اور کسی کی گردن کیوں نہیں آزاد کرتے؟ اب گردن آزاد کس چیز سے؟ کوئی مجبور ہے اس سے اس کی گردن آزاد کر دو، کوئی لاچار ہے اس سے اس کی گردن آزاد کر دو۔ کہ مطلب یہ کام مشکل ہے لیکن تم اس گھاٹی کو عبور کیوں نہیں کرتے، آگے کیوں نہیں بڑھتے، اس میں مدد کیوں نہیں کرتے؟ اور جس طرح حقوق اللہ کی بات ہوئی ہے، حقوق العباد کی بھی بات ہوئی ہے ہمارے ہاں حضرت، میں بس اس بات پہ ختم کروں، کوسچنز کا مسئلہ ہے۔ وہ ہے نا کہ اب یہ بات کہنی تو چاہیے، لیکن وہ کسی نے کہا نا کہ صدائے بلبل بھی سنوں، ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ انسان بولتا تو ہے کہ ہمارے ہاں سوال ہمارے یہاں پتہ کیسے ہوتے ہیں حضرت، کہ کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، ہاں بھائی اور بتاؤ کہ تسبیحات ہوئیں۔ یہ سوال ہے اللہ کے کرنے کی۔ اللہ بندے سے پوچھتا ہے کتنی نماز قیامت کے دن، زکوٰۃ، خیرات، لیکن انسان کے پوچھنے کے کیا سوال؟ انسان کے پوچھنے کرنے کے، میرے بھائی تو بھوکا تو نہیں، میرے بھائی تجھے میری ضرورت تو نہیں، میرے بھائی میں تیرے کسی کام تو نہیں تو انسان کے کام آئے، یہ انسان کا مقصد ہے۔ حقوق اللہ، ایک اللہ اور آپ کے حقوق، حقوق العباد میں بھی آگے بڑھے، حقوق اللہ میں زکوٰۃ آتا ہے، اور اسی طرح حقوق العباد میں آپ کے بھائی اس وقت کسی مجبوری کی حالت میں ہو، کسی ستم سے گزر رہے ہوں، اور ہم اس جگہ بیٹھ کر اس چیز کو فیل نہ کریں تو پھر ہم میں انسانیت کہاں کی اور ہم مسلمان کہاں کے۔ لیکن اس سے درکنار ہمیں اپنے لوگوں پر پوری امید ہے، ہم موٹیویٹڈ ہیں، جب بھی ضرورت پڑی انہوں نے لبیک کہا، ہمارا آسرا دیا، اور اپنے لیے بھی اور اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی، ان لوگوں کے لیے دنیا میں جنت بنائی اور اپنے لیے الحمدللہ جنت میں باغات خریدی۔ کیا خوبصورت بات کی آپ نے کہ جو احساس کی بات ہو رہی تھی اور جو جس طرح سے ایثار اور محبت کی بات ہو رہی تھی، تو بہت خوبصورت انداز مفتی صاحب کا۔ مفتی سعید صاحب آپ کی جانب میں آ رہا ہوں، جس طرح سے حضرت نے درمیان میں ایک ڈاکٹرز کے حوالے سے بھی بات کی، اب بنیادی طور پر طبیب کا کام ہے کہ وہ اپنے مریض کی وہ دلجوئی کرے اور اس کے لیے وہ تمام کچھ فراہم کرے جس سے اس کی صحت۔ اچھا، طبیب وہ بھی دنیاوی معاملات سے جڑا ہوا ہے، اس کی بھی کچھ ضرورتیں ہیں، تو ایک ایثار کا جذبہ ہے اور دوسرا جذبہ یہ ہے، اب اس وقت بہت سارے ڈاکٹرز کی ٹیمز ہیں جو کہ میری نالج میں بھی ہیں، اور احساس کے بھی پلیٹ فارم سے، ہمارے پلیٹ فارم سے ترکی کی جانب بھی رواں دواں ہیں بہت سارے جو والنٹیئرز اور دیگر لوگ ہیں۔ تو یہ دو چیزیں آ گئیں، ایک رضاکارانہ طور پر اور ایک ہے جو پیڈ ایفرٹ ہے۔ تو یہ کس طرح سے، مطلب ایک بندہ ہے وہ کہے کہ یار ایک میں ہوں جو کہ اپنا سب کچھ لگا کے خود پہنچا ہوں، اور دوسرا شخص ہے وہ یہ کہتا ہے
کہ یار میں تو پیڈ ہوں اور میں فلاں ادارے کے تحت آیا ہوں اور مجھے تو وہ ہے، تو موٹیویشن میں ان کے لیے کس طرح سے ہم ان کو ایک موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس کام کی جانب مائل رہیں؟ دیکھیں ہمیں تو دین اسلام یہ سکھاتا ہے کہ بندہ جب اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا بے ہے شک بے شک، اس میں کوئی کہ اگر آج جو ڈاکٹرز ہیں یقیناً یہ ان کا پیشہ ہے اور انہوں نے ظاہر تعلیم حاصل کی ہے، لیکن انسان ہمیں دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہے، کہ جس وقت ضرورت ہے مسلمانوں کو ان کی، تو وہ آگے بڑھ کر اپنے پاس جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، اب یہ دیکھیں ان کے پاس اگر جو صلاحیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم ان کو عطا فرمایا ہے اور انہوں نے جو میڈیسن لکھ کر دی، رب تعالیٰ کی طرف سے جب تک حکم نہ ہو اس سے شفا نہیں مل سکتی، یہ درمیان میں وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، اور یہ وسیلہ اور ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے۔ ان کے وجہ سے اگر کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور ہو سکتی ہے، کوئی بیمار اسے شفا مل سکتی ہے، کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی دور ہو سکتی ہے، تو ہر طبقے کے لوگوں کو چاہیے۔ اب دیکھیں ہمیں یہاں پر ایک پلیٹ فارم دیا گیا، قرآن مجید نے ہمیں جو امر بالمعروف کا ایک حکم دیا کہ ہم نیکی کی طرف رہنمائی کریں، ہم نیکی کا حکم دیں، ہمارے پاس یہ پلیٹ فارم ہے، ہم اس کے ذریعے لوگوں کو ترغیب دلا سکتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیے۔ احساس فاؤنڈیشن کے تحت، احساس کی ٹیلی تھون کے ذریعے آپ جہاں ان مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں، احساس بھی آپ کے لیے ایک درمیان میں وسیلہ بن رہا ہے کہ آپ اگر ڈائریکٹ وہاں تک نہیں جا سکتے، آپ اپنی امداد ہم تک پہنچائیے، ہم آپ کا دیا ہوا ان مسلمان بھائیوں تک پہنچائیں گے۔ اسی طرح جو ڈاکٹرز ہیں یا دیگر جو کسی بھی پیشے سے منسلک ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو طاقت ہے، جو علم ہے، جو میرے پاس مالی طور پر اگر ہے، میں اس سے کسی بھی طریقے سے اگر اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں آگے بڑھ کر ان کو فائدہ پہنچاؤں۔ اس میں کوئی طلب نہ ہو کہ اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا، لوگوں سے کیا طلب کرنا، ہم جس کی رضا کے لیے خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب عطا فرمانے والا ہے۔ جب بندہ خالص نیت کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جب کوئی کام کرتا ہے تو پھر اجر و ثواب رب تعالیٰ اس طرح عطا فرماتا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ ہماری گنتی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عطا فرمایا جائے گا اس کی گنتی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ پیشہ اپنی جگہ، لیکن جہاں انسان پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مجبوری آ جائے، ہم اپنی صلاحیتوں کے ذریعے، اللہ کے دیے ہوئے علم کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہم پر انعام فرمایا اس کے ذریعے جو ہم مدد کر سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ گفتگو کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی کوئی پریشان حال ہے، کوئی آیا ہے، آپ اس کی اگر مالی مدد نہیں کر سکتے، آپ اس کو دلاسا دے دیں، آپ اس کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ یعنی اس کو جھڑکنا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ آدھی تکلیف تو ویسے ہی اس کی دور ہو جائے گی۔ تو یعنی ہر شخص جو جس منصب پر ہے، جس فیلڈ میں ہے، وہ جس طرح سے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ضرور کرے، کہ یہ اس پر اس موقع پر لازم بھی ہے کہ امر بالمعروف کا جو فریضہ ہے وہ اس میں اپنا حصہ ضرور ملا ہے۔ اچھا، اس میں آپ دونوں کی جانب مجھے تھوڑا مختصراً اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ جب ایک ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جس کے اندر ایمرجنسی ضرورت ہے، تو کیا ایسے موقع پہ کچھ معاملات فرض بھی ہو جایا کرتے ہیں؟ یہ ذرا سا رہنمائی فرمائیں، اور وہ اس کی ادائیگی کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ مثال ہے، میں استطاعت رکھتا ہوں اور میں مدد کر سکتا ہوں، تو مجھ پر فرض ہوگا کہ میں وہ کروں، اور اگر نہیں کرتا تو گناہگار ہوں گا کیا؟ یہ بھی تھوڑا سا رہنمائی فرما دیں تاکہ ان کی بھی رہنمائی ہو جائے کہ جو اگر کسی وجہ سے کوئی ہیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ بھائی مجھے یہاں نہ کرنا پڑے، میں کسی اور طرف نکل جاؤں، تو اس لیے تھوڑا سا میں یہ چاہ رہا ہوں تاکہ ایک بہتر رہنمائی ہو جائے اور لوگوں تک وہ پہنچ جائے۔ مفتی صاحب آپ پھر یہ ہر انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے، مجھے علم دیا ہے، مجھے صلاحیت دی ہے اور میں یہ کام کر بھی سکتا ہوں، میرے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو مجھ پر لازم ہے کہ میں یہ کام کروں، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سوال کبھی فرمائے گا، کیونکہ بعض لوگوں کو اس دنیا کے اندر بعض لوگوں کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا گیا، جیسے امیر طبقہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی فراوانی دی، تو قیامت کے دن ان سے بھی سوال کیا جائے گا۔ بلکہ حدیث مبارکہ اگر ہم پڑھیں تو جو غریب لوگ ہیں وہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ جو امیر، جو مالدار ہے، اسے اپنے مال کا جواب دینا ہوگا
کہ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ بندے میں نے تجھے مال دیا تو اس کا حساب دے کہ تو نے اس کو کہاں پر خرچ کیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو طاقت جو علم عطا فرمایا اس کی بابت سوال کیا جائے گا۔ اگر ایک عالم دین ہے ان سے ان کے منصب کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اگر انہیں منبر رسول عطا کیا گیا تو انہوں نے وہاں سے لوگوں کی تبلیغ، لوگوں کی اصلاح کس طرح کی۔ ایک ڈاکٹر سے بھی سوال کیا جائے گا کہ رب نے جو علم عطا فرمایا اس کے ذریعے ان مستحقین کی، ان مریضوں کی کس طرح مدد کی۔ تو یہ ہر ایک کو سوچنا چاہیے اس چیز کو۔ اچھا، آپ کی جانب مفتی صاحب یہی سوال لے کر آپ کی جانب کہ بنیادی طور پہ کیا یہ فرض، اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح حضرت نے یہ تذکرہ فرمایا کہ جو 500 برس قبل غریب جو ہے وہ جنت کی طرح میں داخل ہو جائے گا، اور اس کو ایک ایسا امیر جو کہ اپنی دولت کا بیشتر حصہ وہ خیرات، صدقات اور اس میں، تو اس کے لیے کیا آسانیاں اور وہ ہے کہ تاکہ وہ بھی ایک ترغیب حاصل کر رہا ہوتا ہے نا، اور اس سے دیگر اور لوگوں کو ترغیب مل رہی ہوتی ہے۔ تو دونوں چیزوں کا جواب دے دیجیے گا کہ ان حالات میں کون ہے کہ جن کے اوپر ایک فرض کی سی کیفیت ہے، نہیں کرتے تو گناہ گار بھی ہوں گے۔ جیسے آپ نے ایمرجنسی سچویشن کی بات کی تو بعض، جیسے ہمارے پاس سب سے اس کی بہترین مثال غزوہ تبوک کی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپیل کی تو جیسے پہلے بات ہو چکی ہے، حضرت ابوبکر اپنے گھر کا تمام سامان لے آئے اور فرمایا کہ کیا چھوڑ آئے ہو، ورنہ میں نے پچھلی بار بھی کہا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا لائے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، فرمایا نہیں کیا لائے ہو، فرمایا ابوبکر کیا چھوڑ آئے ہو، فرمایا میں پیچھے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں، باقی رسول اللہ میرے گھر میں جو کچھ تھا میں سب لے آیا ہوں۔ تو ایمرجنسی سچویشن میں نے پچھلے گزشتہ بھی ایک بات کی تھی کہ نیک آدمی کون ہوتا ہے حضرت؟ آپ دیکھیں، اگر کسی کو آپ تکلیف میں دیکھیں اور آپ اس سچویشن میں ہو کہ آپ اس کی مدد کر سکتے ہو، آپ اس کی مدد نہیں کرتے، آپ نیک نہیں ہیں۔ آپ عالم ہیں، مفتی ہیں، آپ کا بڑا منصب ہے، آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، آپ لوگوں کے نظر میں آپ بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن آپ نے ایک مجبور کو مجبوری میں دیکھا، اس کی داد رسائی نہیں کی، اس کی مدد نہیں کی، تو آپ نیک کی لسٹ میں نہیں آتے۔ تو اس وقت یہ جس طرح ایمرجنسی سچویشن ہے تو ہم پر فرض ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں اگر ہم اس سچویشن میں ہوں کہ ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور جو آپ کا دوسرا کوسچن تھا کہ ایک سخی، اللہ رب ایک مال فائدہ ہی تب دیتا ہے وہ مال جب اللہ کے راستے میں خرچ ہو، اور یاد رکھیے گا کہ جتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا اللہ رب العزت اس مال میں برکت عطا کرے گا۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت بات جس میں بات ختم کروں گا کہ اللہ رب العزت ایک قوم کو تباہ کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، تو اس کے بادشاہ کو اللہ رب العزت نے تباہ نہیں کیا۔ تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں یا اللہ یہ جو بادشاہ ہے سب سے زیادہ تو تنگ یہ کرتا تھا، فرمایا موسیٰ یہ سخی ہے اور رب سخی کو کبھی کچھ نہیں کہتا۔ تو سخاوت یہ ہے کہ جب اللہ کے راستے میں آپ جتنا خرچ کریں، حضرت عثمان غنی کی مثال لے لیں، حضرت زبیر کی مثال لے لیں، اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ اموالکم فتنہ بھی ہے تمہارے لیے، اگر ہم اس مال کو جمع کریں گے تو یہ مال ہمارے لیے فتنہ۔ قارون، فرعون، ان کے پاس کتنا مال تھا، لیکن ان کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے اس مال کو خرچ کیا، تو یہ مال قیامت کے دن ہم سے حساب، جو خرچ کرے گا اللہ رب العزت اس کو بڑھائے گا بھی، اور یہ مال اس کی جنت میں جانے کا سبب بھی بنے گا۔ سبحان اللہ۔ مفتیان کرام نے جس طرح سے جتنے خوبصورت انداز سے لفظ احساس اور احساس سے جڑے جذبات اور ان جذبات کے مد نظر رکھتے ہوئے جن واقعات کا تذکرہ کیا وہ یقیناً مشعل راہ ہے۔ ناظرین کرام، تقریباً 3 گھنٹے ہونے کو ہیں اس ٹرانسمیشن میں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں اگر آپ کا موبائل فون ہوگا یا بینک اکاؤنٹس ہوں گے، اس سے آپ یقیناً $100، $200 یا 100 پاؤنڈ اور 150 پاؤنڈ کے ذریعے سے ان تمام کی مدد کر رہے ہوں گے۔ کہ ایک مرتبہ پھر بتاؤں کہ جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے رب، میرے شام میں برکت فرما، ہمارے یمن میں برکت فرما، ان شامی بہن بھائیوں کے لیے، ان کے لیے کہ جو اس وقت زلزلے سے متاثر ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمین پر مدفن ہیں، اس زمین میں بسنے والے ان ترک باسیوں کے لیے، اس زمین پر کہ جس زمین میں حضرت مولائے روم مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مدفن ہے قونیا میں، اس زمین کے باسیوں کے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ اس احساس، اس جذبے اور اس محبت کو سلامت رکھیں کہ یہ وہ احساس ہے کہ جس میں لفظ الف انسیت کی بات کرتا ہے، لفظ ہا حلیم طبیعت کی بات کرتا ہے، لفظ سین سخاوت کی بات کرتا ہے، اور لفظ الف ایقان ایمان کی سلامتی کی بات کرتا ہے، اور آخر میں جو سین ہے
وہ اس سلامتی کا پیش خیمہ بنتا ہے کہ جب آپ ان تمام کو مجتمع کر لیتے ہیں تو آپ اس جذبے سے معمور ہونے کے بعد حضرت اقبال کی اس صورت بن جاتے ہیں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ مفتی سعد صاحب آپ کا بہت شکریہ، مفتی سعید صاحب آپ کا بہت شکریہ، رضوان حفیظ صاحب ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا حصہ تھے، آپ کا بہت شکریہ، ہمارے وہ ناظرین کرام آپ تمام کا بہت شکریہ۔ جاتے جاتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ استغاثہ اور دعائیہ اشعار، اس کے ساتھ رضوان بھائی اختتام کی جانب چلیں گے۔ سامعین محترم، آپ کا میزبان سید نعمان الحق اس وقت اس ٹرانسمیشن سے آپ سے اجازت چاہ رہا ہے، اس محبت کے ساتھ کہ آپ اپنے جذبہ احساس کو جاری رکھیں گے اس وقت تک کہ جب تک ہم اگلی ٹرانسمیشن میں دوبارہ ملتے ہیں۔ آپ تمام کا بہت شکریہ۔ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کیسے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کیسے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو نادار ہے کچھ نہیں ان کے پلے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے، انہیں بھی دکھا دے
حرم کے تو جلوے حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں